واقعہ ایلا اور اللہ کا دو ٹوک اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات نے خرچ میں اضافے کا مطالبہ کیا، خصوصاً وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غنیمت کا دائرہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنیٰ حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گی، لیکن دیگر ازواج اپنے مطالبہ پر قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرمایا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ آپ نے بالا خانے پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، لیکن جب حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اللہ اکبر پکار اٹھے۔ جب واقعہ ایلا کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے اتر آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ ان تمام حالات میں پیش تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول کو لیتی ہوں۔ دوسری تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ آج ہم سب گھر، کپڑے اور سامان کی کثرت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت ایک حقیقت ہے اور اگلی زندگی میں مال نہیں، اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا کے لالچ اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔